नामवर कॉलम निगार तौफीक भट्ट अपने कॉलम में लिखते हैं, जो कुछ पीटीआई या इमरान खान के लिए अलीम खान ने किया और जवाबन जो कुछ इमरान खान या पीटीआई ने उनके साथ किया, खान साहब के साथ उनका ताल्लुक अब तक किस्सा पारीना बन चुका होता। हर लिहाज से बेपनाह नुकसान उठाने के बाद वो आज भी उन्हें अपना लीडर समझते हैं। उनके ज़र्फ़ पर कभी कभी मुझे हैरानी होती है। ऐसे ज़र्फ़-ज़ादे माशरे में बहुत कम मिलते हैं। मारूफ गुलकार शौकत अली मरहूम के बारे में मैंने उन्हें बताया। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी अयादत की एक वीडियो शेयर की। मुझे फ़ौरन अलीम खान का फ़ोन आ गया। फरमाने लगे, शौकत अली की इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमात हैं, खुसूसन हिंदुस्तान के साथ मार्कों में उनके तरानों ने पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद किए। वो जिस मूजी मर्ज में मुब्तला है, जाहिर है मौत का एक दिन मुकर्रर है। हम उनकी जान तो नहीं बचा सकते, मगर बीमारी के इस आलम में जो माली तंगियां होती हैं, हम उसमें उनके कुछ मददगार ज़रूर हो सकते हैं। मैं आपको 10 लाख रुपए भिजवा रहा हूँ, वो आप अपनी तरफ से उनकी खिदमत में पेश कर दीजिएगा। मैंने पूछा, अपनी तरफ से क्यों? फरमाया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप मेरे भाई हैं, आपकी तरफ से हों या मेरी तरफ से एक ही बात है। मैंने उनसे माजरत की और अर्ज़ किया, मैं आपको उनका एड्रेस दे देता हूँ, ये रकम आप बराह रास्त उन्हें भिजवा दें। अगले रोज़ उनका असिस्टेंट फ़ख्र उनकी खिदमत में चेक पेश कर आया। वो उन दिनों इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट में हद से ज़्यादा मसरूफ़ थे। मुझसे कहने लगे, मैं जब लाहौर आऊँगा तो हम ज़ाती तौर पर भी उनकी अयादत के लिए उनकी खिदमत में हाजिर होंगे। कुछ दिनों बाद शौकत अली इंतकाल फरमा गए। उनके बड़े साहबजादे इमरान शौकत ने मुझे बताया, अलीम खान साहब ने जो रकम उन्हें भिजवाई थी, इससे उन्होंने अपने कुछ कर्ज उतारे और फरमाया, मैं अब सुकून से इस दुनिया से रुखसत होऊंगा। नामवर कॉलम निगार सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी अपने कॉलम में लिखते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक सब पानी तो एक सब आग, लेकिन दोनों ने अपना नक्श जमाया और ऐसे काम किए जिन्हें भुलाना मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग नून आज भी पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात है। दूसरे सूबों में उसके वजूद से भी इनकार मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ गुज़िश्ता चंद साल में जिन आजमाइशों में मुब्तला हुए, उनका सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। एक अदालती फैसले के नतीजे में उन्हें इक़्तिदार से रुखसत होना पड़ा। अब भी उनके खिलाफ कई मुकदमात ज़ेर समात हैं। वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए, ताहाल उनकी वापसी मुमकिन ना हो सकी, लेकिन उनकी सियासत को ख़त्म नहीं किया जा सका। उनकी बेटी मर्जा खलाइक हैं और उनके भाई शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत को संभाले हुए हैं। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तोड़ा नहीं जा सका। ज़िमनी इंतखाबात ने उसका सबूत फराहम कर दिया। वोटर बदस्तूर अपनी जमात के साथ जुड़ा हुआ है और उसके तेवर देखकर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी अपनी जगह डटे हुए हैं। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हार रही है। हज़ारों वोट हासिल करने के बावजूद जीत उसके हाथ नहीं लग रही। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला तहरीक इंसाफ ही से होगा। दोनों के हामी इसका इनकार नहीं कर पाते। वजीर आजम और उनके हवारियों को भी ये बात याद कर लेनी चाहिए कि गिरफ्तारियों और जाबराना कार्रवाइयों के जरिए वो अपने हरीफों पर काबू नहीं पा सकते। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो देनी होगी। अपोजिशन की अपोजिशन छोड़नी होगी। महंगाई और बेरोजगारी के सामने बंद बांधना होगा। गुड गवर्नेंस के तकाजे पूरे करना होंगे। इसलिए वो अपने काम पर तवज्जो करें। पाकिस्तान एक दस्तूरी मुमलिकत है। उसके इदारों का दायरा कार मुतय्यन है। अदलिया का किरदार इंतजामिया अदा नहीं कर सकती। उसे महदूद करने की कोशिशें भी कामयाब नहीं हो सकेंगी। निज़ाम अदल की कमजोरियों को दूर करने के लिए कानून साजी की जा सकती है और की जानी चाहिए। हर शख्स को सस्ता और फौरी इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन अदालतों के खिलाफ मुहिम जुई से
کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ آگ ایسی ہے کہ جو بھڑکانے والوں ہی کو جھلسا ڈالے گی۔ نظام عدل کی کمزوریاں جو بھی ہیں ان سے برسر اقتدار جماعت اور اس کے بڑے بڑے بھی فائدے اٹھا رہے ہیں۔ قوم بخوبی آگاہ ہے کہ کون کون سا مقدمہ کس کس طرح کے ہیلوں سے الجھایا اور لٹکایا جا رہا ہے۔ اس لیے نظام عدل کے خلاف جذبات ابھارنے اور غیر منطقی بیانات داغنے کی بجائے اپنا دستوری کردار ادا کیجیے۔ ماضی میں جس نے عدل کی راہ میں گڑھے کھودے وہ خود ان میں گرا۔ اس بار بھی کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ شہباز شریف کا راستہ کاٹنے کے لیے آپ کو اپنا راستہ بدلنا پڑے گا۔ اگر اسی راستے پر چلتے رہے تو پھر آپ کا خدا حافظ اور آپ کو خدا حافظ۔ معروف تجزیہ کار، اینکر پرسن اور سینئر صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ پاک سعودی تعلقات بیک ٹریک پر آ گئے ہیں۔ تاہم دونوں ملکوں کے درمیان پہلے جیسی گرم جوشی تو نہیں، لیکن برف پگھل چکی ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ قبول نہیں کیا، لیکن لگتا ہے کہ پاکستان نے یمن کے معاملے میں ریویو کیا ہے۔ بھارت کے ساتھ فروری میں ہونے والے معاہدہ اور بیک ڈور رابطے بیرونی دباؤ پر شروع ہوئے، جبکہ سعودی عرب نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ پاک سعودی تعلقات میں بہتری کی قیمت کیا ہے یہ ابھی نہیں پتا، لیکن پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر خطے کی خارجہ پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی کی گئی تو اس کا فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ ہندوستان اپنی ڈبل گیم کے ذریعے پاکستان اور کشمیری قیادت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے حامد میر نے کہا کہ کل جب وزیر اعظم عمران خان کا وفد سعودی عرب پہنچا تو واقعی ان کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جدہ ایئرپورٹ پر خود جا کر استقبال کیا۔ اس سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہلے ہی سعودی عرب پہنچ چکے تھے۔ ان کی سعودی حکام سے ملاقاتیں بھی ہو چکی تھی۔ کل شام کو سعودی حکومت کی ایک اہم شخصیت جس کا اس سارے معاملے میں کافی کردار ہے، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دوبارہ بیک ٹریک پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسری طرف شاہ محمود قریشی نے بھی اسی قسم کے دعوے کیے ہیں اور 2 معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ تاہم جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹرمپ کی حکومت تھی تو امریکہ کی طرف سے پاکستان پر کچھ اس طرح کے پریشر ڈالے جا رہے تھے جو عمران خان کے لیے قبول کرنا کافی مشکل تھا۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کی طرف سے یہ پریشر تھا کہ ایک تو پاکستان ہندوستان کے ساتھ اپنے معاملات کو غیر معمولی طور پر ٹھیک کرے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا، اور خود پاکستان کی انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری نے سعودی عرب کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان پر دباؤ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر دیا جائے، لیکن پاکستان نے وہ دباؤ قبول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ یمن کے ساتھ سعودی عرب کا جو تنازع ہے، پاکستان اپنی فوج بھیج دے، لیکن پاکستان نے اپنی فوج نہیں بھیجی، بلکہ پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ اس پر سعودی حکومت ان سے خوش نہیں تھی اور ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال تھی۔ حامد میر نے کہا کہ اس وقت تو یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ سعودی حکومت اتنی ناراض تھی پاکستان کو دیا جانے والا قرض مقررہ مدت سے پہلے ہی انہوں نے واپس مانگ لیا تھا۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی، لیکن اس کے بعد ٹرمپ کی حکومت ختم ہو گئی اور جو بائیڈن کی حکومت آ گئی۔ ٹرمپ کے اور سعودی عرب کے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن جو بائیڈن کے سعودی عرب کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں، اور اسی طرح جو بائیڈن کے پاکستانی حکومت کے ساتھ بھی اتنے اچھے تعلقات نہیں۔ یہ ایک سپیس ملی ہے دونوں ممالک کو، اور ایک ایکسٹرنل پریشر تھا جس کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہوئی تھی۔ اب وہ پریشر ختم ہو گیا ہے، بلکہ اب امریکہ میں ایسی حکومت ہے جس کے دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیسری بات یہ ہے کہ شاید اب پاکستان نے یمن کے معاملے میں ریویو کیا ہے۔ پہلے تو پاکستان یمن کے معاملے میں غیر جانبداری کا کردار ادا کر رہا تھا، تاہم اب سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کی جغرافیائی سالمیت ہے،
اس کو اگر خطرات لاحق ہوئے تو پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کی بھرپور حمایت کریں گے۔ اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان کا معاملہ ہے، اس پر آپ جانتے ہیں کہ ایک بیک چینل شروع ہوا ہے۔ اس میں بھی سعودی عرب نے پاکستان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کرے گا، اور بھی دو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ بیک ٹریک پر آ گئے ہیں۔ تاہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی پہلے جیسے گرم جوشی ہے، لیکن برف پگھل چکی ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں حامد میر نے کہا کہ ہمیں دعا تو کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں، لیکن اس کی قیمت کیا ہے یہ ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری کی کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا، لیکن اگر اس خطے میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بہت بڑی تبدیلی لے کر آتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں نقصان ہوگا۔